برادران اسلام وعفت ما پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے بندوں میں ایک خاص گروہ ہے جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اس کا واحد ہے ولی، اللہ کے ولی۔ یہ مقام بہت ہی بلند مقام ہے کہ کوئی اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے اپنی زندگی میں۔ برادر اسلام، ہمارے معاشرے میں ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہری ٹوپی لگا لے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر 24 گھنٹے رہے۔ ہمارے معاشرے میں ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جو 40 دن کا چلا کرے، 40 دن ایک بند کمرے میں گزارے یا ایک پہاڑی علاقے میں جا کے روپوش ہو جائے، 40 دن گزار کے جب باہر آئے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ولی کا مقام حاصل کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں یا دیگر مذاہب میں ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جو شادی نہ کرے، رہبانیت اختیار کر لے، سادھو بن جائے، اور ایسے ہی لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے کہ جب بیوی نہ ہوگی، بچے نہ ہوں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے جڑ جائے گا۔ اس طرح کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے، بڑا مقام، بڑی عزت ان کو ہی دی جاتی ہے۔ رہبانیت عیسائیوں نے شروع کر لی، حالانکہ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جو اللہ اللہ کیا ورد کرتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس طرح کی محفلیں سجائے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ولی کا مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی کرامت ہے شاید، اپنا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ حلول کر گیا ہے یا ہم اللہ کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ اس طرح کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ جو پیری مریدی کا جو سسٹم شروع ہوا ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، حالانکہ وہ نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کرتے بلکہ دلوں کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے ولی کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ جو ننگے ہوتے ہیں یا جو الگ ہی لباس اور حلیہ بنائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بیکار سا عقیدہ ہے جو عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برادر اسلام، یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں جب یہ ولی بنتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ جو ولی بنتا ہے کیسے بنتا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو آگے پڑھیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کا تقرب، اللہ سے قریب ہونا پڑتا ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو فرائض کا پابند بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے، یہ تو ہے ہی ہے ذمہ داری، لیکن ولی کی کیا ذمہ داری ہے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ صرف فرائض تک پابندی نہیں کرتا بلکہ وہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے نوافل کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ نوافل صرف نماز کے اندر کے نوافل نہیں ہے، روزوں کے اندر کے نوافل نہیں ہے، ذکر کے نوافل بھی ہیں، سلوک کے بھی نوافل ہیں، ہر چیز کے اندر نوافل ہیں، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب یہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ولی بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، بلکہ اپنا ہاتھ نہیں بتاؤں۔ تو اللہ کا ہاتھ جیسا ہے ویسا، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، اپنے آنکھ اور اپنے کان سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ جب بندہ اس طرح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ فائدہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہی توفیق دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اپنے ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اپنے کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اپنے پیروں کو وہی استعمال کرتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ مسجدوں کو چلنا اللہ کو پسند ہے، لوگوں کی مدد کے لیے چلنا اللہ کو پسند ہے، تو اپنے پسندیدہ کاموں میں اس کو لگا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے جو صوفی ہیں وہ کیا ہی اس کی تفسیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ حدیث کے اندر اگلے الفاظ ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ،
کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اللہ بن جاتا ہے، اللہ ہی اس کے اندر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو پھر یہ سوال کس سے کرے گا؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اللہ کا ولی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب ولی بن جاتا ہے تو اس کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اس چیز سے پناہ دے دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں ہے. دنیا میں کیا کیا خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے قبولیت عامہ نصیب کر دی جاتی ہے. جیسا کہ وہ طویل حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جب کسی کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، پھر وہ آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، پھر زمین میں اعلان ہو جاتا ہے، تو ہر کسی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. لیکن وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو چاہیں یا لوگوں کی تعریفیں وہ بٹورنا نہیں چاہتا، لوگوں کو دکھلاوا نہیں چاہتا. سب سے اہم صفت جو ہوتی ہے ولی کی وہ اخلاص ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کرتا وہ. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ رب العالمین جو پوشیدہ بندہ رہتا ہے، الغنی الخفی، جو بے نیاز ہوتا ہے، جو پوشیدہ ہوتا ہے اور جو متقی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا پسندیدہ اور محبوب اور ولی بنا لیتا ہے. تو لوگوں کے لیے وہ نہیں کرتے یہ سب کام، لوگوں سے پیسے اٹھنے کے لیے کام نہیں کرتے، لوگوں میں اپنا رعب، اپنی ولایت ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو یہ ظاہر کر کے نہیں پھرتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں. ہرگز نہیں بولتے، پوشیدہ رہتے. صرف نمازوں ہی سے نہیں بلکہ سلوک سے بھی حاصل ہوتا ہے. دنیا سے بیزار یا ترک دنیا سے نہیں، بیوی بچوں سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. بعض صحابہ نے چاہا تھا کہ وہ اس طرح کریں گے کہ شادی ہی نہیں کریں گے، صرف اللہ ہی سے تعلق جوڑ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری ان سنتوں سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. تو ایک بندہ شادی کر کے اپنے بیوی اور بچوں کا حق ادا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا کہ اس کی بیوی اس کے غائبانے میں اس کی تعریف کرے، اس کے بچے اس کے غائبانے میں اس کی تعریف کرے، اس سے خوش رہیں، ان کا حق ادا کر دے، تو یہ بھی اللہ کا ولی ہے. ایسی عورت جو اپنے شوہر کو راضی رکھے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، اس کا شوہر غائبانے میں اس کی تعریف کر رہا ہے کہ مجھے اچھی بیوی مل گئی، اور لوگ، خواتین، معاشرہ، پڑوس والی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ کتنی اچھی بہترین بیوی ہے کہ اپنے شوہر سے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے، اپنے بچوں کی ایسی اچھی تربیت کرتی ہے، کتنی شاکرہ اور صابرہ جو خاتون ہے. تو جو خاتون اپنے شوہر کو راضی کر لے وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے. اور ایسا لڑکا بھی جو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جوانی دی ہے لیکن اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اپنی جوانی کو عریانیت و فحاشی کے دلدل سے بچائے رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول جو یوسف علیہ السلام تھے، ان کو اس وقت کی سب سے خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی تھی، ہے تلک کہا تھا. انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی ان کو روکا. تو کیا مقام اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا. تو جو آج کے اس طرح کے معاشرے میں اپنے آپ کی، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ماحول میں دین پہ قائم رہتے، استقامت پر جمے رہتے، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی سے کم تو نہیں. برادر اسلام، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تو ایسی ایسی صفات ہوتی ہیں جو پوشیدہ رہنے کو پسند کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اویس قرنی کا جو واقعہ پیش کیا گیا، وہ ایسی شخصیت تھی کہ صحابہ سے کہا تھا، حضرت عمر سے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو اپنے لیے دعا کروا لیں. ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، جس کو اللہ کے رسول نے نبی، اب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو اس طرح کی بھی بشارت دی تھی. ان سے کہا، وہ کیا کر رہے ہیں، اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرا رہے ہیں. کیوں؟
ان کی دعا مقبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سلوک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی والدہ کا خیال کرتے تھے، اور اللہ کے رسول سے آ کر نہ ملے تو اب والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا، آج کے ماحول میں بھی والدین کو اپنے سے راضی رکھنے والا، ان کو خوش کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، وہ بھی ولی سے کم نہیں۔ برادر اسلام، اولیاء کے تو بہت سے صفات ہوتے ہیں، لیکن چند کا میں آج تذکرہ کروں گا۔ ایک چیز دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ، اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک صفت یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جائیں گی۔ ایک براءت اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا، وہ براءۃ من النفاق، اور دوسری چیز نفاق سے اس کو آزادی دے دی جائے گی۔ تو یہ کتنی بہترین صفت ہے۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں، تابعین میں سب سے بڑا مقام جن کا ہے، جس طرح صحابہ میں ابوبکر ہیں، اسی طرح تابعین میں سید التابعین جسے کہا گیا سعید بن المسیب، ان سے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، 50 سال ہو گئے لیکن کبھی تکبیر اولی مجھ سے نہیں چھوٹی۔ تو اس طرح نمازوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جو تکبیر اولیٰ کا پابند نہیں اس سے دوستی ہی مت کرو۔ اس طرح کا ان کا ماحول تھا، وہ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اچھا وقت گزارا کرتے تھے۔ تکبیر اولیٰ سے اگر جو پابندی کرتا ہے، کیا وہ ولی سے کم مقام اس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو نفاق اس کے دل سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، تو کیا وہ ولی سے کم ہے؟ اور اسی طرح ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کا پابند ہوتا ہے ویسا بندہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری جو زبان ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، ان کو اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار ہے، سونے جاگنے کے اذکار ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہے، اس کا پابند ہونا چاہیے۔ جب کبھی موقع ملے زبان حرکت میں رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنے کچھ اذکار سکھائے گئے ہیں، درود سکھایا گیا ہے، جتنے کچھ سکھائے گئے ہیں، یہ ہمیشہ پابند بھی رہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اس طرح کے بہترین اپنے اندر وہ صفات رکھتے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں، خلوق کے حق ادا کرنے میں وہ اس طرح آگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ اس طرح جنت میں رہیں گے، اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر رکھا۔ تو جو مالدار ہیں اگر وہ مسکینوں اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو مجاہد کا ثواب ملے گا۔ رات بھر عبادت، دن میں روزہ رہ رہا، رات میں نمازیں پڑھ رہا، اس طرح آدمی کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو مالدار بھی ولی بن سکتا ہے اگر وہ اس حقوق العباد کا خیال کرے۔ ایک فقیر شخص بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے جب اس کو مال نہیں ملے۔ فقیر صاحب آ کر کہے ہمیں مالدار آگے بڑھ گئے، تو ان کو کہا گیا کہ تم اللہ کا ذکر کر لو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، مالداروں سے بھی بڑھ کر تمہیں اجر ملے گا۔ مالدار مال خرچ کر کے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، جو فقیر ہے وہ بھی اپنا وقت جو ہے ذکر میں لگا کے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو غریبی فقیری سے ولی کا تعلق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ولی اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اس کو خواب آتے ہیں کہ اس کا حشر میں کیا معاملہ ہونے والا، اس کو بہترین خواب آتے ہیں کہ اس کو جنت مل رہی ہے، جہنم سے اس کو آزادی مل گئی ہے، یا کسی اور کو خواب آتے ہیں کہ ان کو بڑا مقام مل رہا ہے۔ تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا کی تفسیر میں بیان کیا گیا، دنیا ہی میں بہت سے جو ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ان کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کو مقامات مرنے کے بعد بھی انہیں نصیب ہونے والے ہیں۔ حسن خاتمہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو ولی ہوتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ قرآن سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، قرآن سے کافی لگاؤ ہوتا ہے، قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے لیے وقت دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے
دوسری ان للہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء علی منازلہم، فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر رشک کریں گے انبیاء اور شہداء، جو اللہ رب العالمین ان کو مقام و مرتبہ دیں گا، جو اللہ رب العالمین سے وہ قربت اختیار کریں گے، تو اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو یہ کون بندے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، دوستی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو یہ تمام کام جب کریں گے، جو اللہ کے خاص قریب قربت والے محبوب بندے بن جائیں گے، تو یہ جو مقام ہے بہت ہی قابل رشک مقام اس کو مل جانے والا ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اگر ہم بنیں گے تو دنیا میں بھی اللہ کے ولی بن کر رہیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو دنیا اور آخرت میں خوف اور غم سے وہ نجات پا جائیں گے، ان کو بہت بڑا درجہ و مقام مل جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، جب تک رکھے دنیا میں ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔